آداب ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ شاہین ادراجات ہندوستانی مسلمانوں کی ہمہ جہت ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ عصری اور دینی تعلیم کو ایک دوسرے سے مربوط کیا جائے، بالخصوص دینی مدارس کے طلباء اور حفاظ کرام کو عصری تعلیم سے آراستہ کیا جائے اور جدید ٹیکنالوجی سے واقف کروایا جائے۔ اس طرح عصری تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو قرآنی تعلیمات سے آراستہ کیا جائے تاکہ ان کی شخصیت مکمل ہو سکے۔ اس نظریے کی تکمیل کے لیے شاہین ادراجات نے مدرسہ پلس پروجیکٹ شروع کیا ہے، جو پورے ملک میں ایک تحریک بن چکا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت اب ملک بھر سے 5000 حفاظ اور 5000 طلباء مدارس کو عصری علوم سے جوڑنے کا منصوبہ بنایا ہے، جس کا 2 بجے سے آغاز ہوگا۔ یہ اعلان ڈاکٹر ایم اے قدیر، چیئرمین شاہین گروپ نے کیا۔ وہ 13 مارچ کو میڈیا پلس آڈیٹوریم میں ایک پریس کانفرنس سے مخاطب تھے۔ اس موقع پر عامر اللہ خان، ماہر معاشیات، مولانا غیاث رشادی، صفا بیت المال، سید انیس الدین ساہتیہ ٹرسٹ، مولانا خیسر پٹنہ، مفتی عبد الماجد اور جناب شاہد غوری موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ علماء و اکابرین، امت و ذمہ داران مدارس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مدارس میں زیر تعلیم طلباء کو عالمیت سے قبل ہر حال میں سرکاری تعلیمی نصاب کے مطابق 10ویں پاس کرایا جائے گا۔ اسی کے پیش نظر یہ منصوبہ ترتیب دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس منصوبے کے تحت بہار، اتر پردیش، راجستھان، کرناٹک اور آسام کے مدارس کے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ اس پیش قدمی کا مقصد ملک بھر کے فارغ التحصیل 5000 ایسے حفاظ جنہوں نے کبھی اسکول کا رخ نہیں کیا ہے، ان کے لیے رہائشی سہولتوں کے ساتھ عصری تعلیم کو یقینی بنا کر انہیں 10ویں جماعت NIOS کے ذریعے پاس کرایا جائے گا۔ اس کے لیے 50 مدارس کو مرکز بنانے کی پہل کی جا رہی ہے۔ زیر تربیت طلباء کو بنیادی تعلیم فراہم کرنے اور مطلوبہ تعلیمی لیاقت کو حاصل کرنے کے لیے برج کورس اور ذاتی نوعیت کی تدریسی کلاسز رکھی جائے گی۔ مزید انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کا خصوصی مقصد حفاظ اور والدین کے علاوہ مدارس کے انتظامیہ میں شعور و بیداری پیدا کرنا ہے۔ منصوبے کے تحت معیاری رہائشی انتظامات اور معیاری تعلیم کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ میں ساہتیہ ٹرسٹ کا بہت بڑا تعاون حاصل ہے اور بھی کئی NGOs آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبد القدیر نے بتایا کہ ہندوستان کے مختلف دینی مدارس میں ان طلباء کے قیام و طعام کا انتظام رہے گا۔ ٹیچرز کی فیس کا شاہین گروپ انتظام کرے گا، اسپانسرز بھی کیے جائیں گے۔ جناب عامر اللہ خان نے کہا کہ اس پروجیکٹ سے ہندوستانی سماج پر مثبت اور تعمیری اثر ہوگا۔ عصری تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اگر دینی تعلیم حاصل کریں گے تو مساجد مزید آباد ہوں گے۔ جناب انیس الدین نے بتایا کہ ساہتیہ ٹرسٹ اور IMRC اس پروجیکٹ کے ساتھ ہیں۔ اس پروجیکٹ کا مقصد امام اور حفاظ کے معیار زندگی کو بلند کیا جائے، انہیں معاشی کمزوری سے آزاد کیا جائے۔ مولانا غیاث رشادی نے بتایا کہ یہ پروجیکٹ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ ملک بھر کے مدارس سے منصوبے پر بہتر رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے اور مدارس کے انتخاب کا عمل تیزی کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ منصوبے سے جڑنے کے لیے ملک بھر سے مدارس دلچسپی لے رہے ہیں، لیکن معیاری رہائشی سہولتوں اور معیاری تعلیمی ماحول کی زمینی سطح پر جانچ پرکھ کے بعد مختلف ریاستوں کے 30 سے زائد مدارس کو منتخب کیا جا چکا ہے۔ ماشاءاللہ وہ اسٹوڈنٹس 9, 10, 11, 12 کر کے کرناٹکا کے سب سے ٹاپ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن لینا شروع کرے۔ تو اس طرح 1 مہینہ پہلے خیال آیا کیوں نہ اس کو بڑے پیمانے پہ کریں، کیوں نہ 5000 حفاظ کو انڈیا کے لیے کچھ سوچا جائے۔ تو ان کے لیے ہم ایک منصوبہ بنائے ہیں اور اس پروگرام کا نام رکھے ہیں مدرسہ پلس۔ دانشوران سے، علماء اکرام سے مشورہ کر کے اس پروگرام کا نام رکھے مدرسہ پلس، اور اس کے تحت انڈیا بھر کے 5000 حفاظ کو سلیکٹ کیا جائے گا اور ان کو مدارس میں، بڑے مدارس جہاں پہ کشادہ جگہ ہے، ان کو رکھا جائے گا۔ ایک مدرسے میں 100 حفاظ کو رکھیں گے اور مدرسوں سے ہم ریکویسٹ کیے ہیں کہ وہ بچوں کی مہمان نوازی کریں، ان کے لیے رہنے کا، کھانے کا انتظام کریں، ان کے حفظ کے دور کا انتظام کریں اور ساتھ میں ضروری دینی تعلیم طے شدہ نصاب کے تحت وہ پڑھائیں، کھانے کا انتظام کریں۔ ہم ٹیچرز کا تقرر کریں گے، ٹیچرز کی سیلری کا انتظام، اور اس طرح سے 5000 بچے 18 مہینے میں یا NIOS کے ذریعے اردو میڈیم کے ذریعے 10th پاس کریں گے۔ یہ عصری تعلیم سے جوڑنے کا ایک بڑا منصوبہ ہے اور اس مدرسے میں موجود
زیر تعلیم حفظ کے زیر تعلیم بچے اور عالمیت کے زیر تعلیم بچوں کو بھی ہم میتھمیٹکس اور لینگویجز پڑھاتے ہوئے AICU کے ذریعے ان کے سبجیکٹ کو امپروو کریں گے اور ان کو بھی 10th پاس کرائیں گے آئندہ. اس طرح سے 10,000 اسٹوڈنٹس کو جوڑنے کا منصوبہ ہے. اس میں الحمدللہ بہت زیادہ سپورٹ مل رہا ہے. پورے مدرسوں کا سلیکشن ہو گیا ہے اور اس کی اسپانسرشپ بھی مل رہی ہے. NGOز آرگنائزیشنز آگے بڑھ کر اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایک بڑا کنٹریبیوشن سہاتا ٹرسٹ کی طرف سے مل رہا ہے. اس کے علاوہ شریف فاؤنڈیشن، پرواز فاؤنڈیشن، بیریز گروپ، اس طرح سے کئی آرگنائزیشنز آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم کو امید ہے کہ یہ ہماری ضروریات پوری ہوں گی اور ایک ٹرینڈ بنے گا، ایک ماحول بنے گا. ہماری مسجدوں کو زیادہ آباد کریں گے، وہ ہمارے مسجدوں کو زیادہ کارآمد بنائیں گے جب ان کے پاس یہ علمی اختیار ہوگا کہ وہ اور چیزوں کے بارے میں وسیع پیمانے پہ بات کر سکیں. تو یہ جو ایکسرسائز ہے یہ صرف وہ پرانی والی ایکسرسائز نہیں ہے کہ 400 بچے پاس یہاں ہو گئے اور 600 بچے پاس وہاں ہو گئے. ہمیں اس سے اب وہ معیار ہمیں پرانا لگنے لگا. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ جو ہزاروں لاکھوں بچیاں ہیں یہ ایسی پڑھائی پڑھیں اور اس قسم کی ٹریننگ میں داخل ہوں. تو اس وجہ سے ہم ان سب جگہوں پہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی یوز کریں گے، کمپیوٹرز یوز کریں گے، اچھے اساتذہ کو یہ کریں گے کہ سب جگہ استعمال ہو. یہ دنیا بھر میں یہی رجحان ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیز کا یہی رجحان ہے. اور اس وجہ سے ایسے ادارے، شاہین گروپ کے جیسے ادارے جنہوں نے ہمیشہ تعلیم میں وہ ایک ایکسٹرا قدم رکھا، وہ ثابت کر سکیں. یہی ہم چاہ رہے ہیں کریں. 5,000 سے شروع کریں گے لیکن کوشش یہ رہے گی کہ یہ 50,000 اور 5 لاکھ اور 5 کروڑ تک پہنچے. شکریہ. فرضی خبر جمہوری اقدار کو پامال کرتی ہے. یہ غلط ذہن سازی کرتے ہوئے سماج کے تانے بانے ادھیڑ دیتی ہے. ان خیالات کا اظہار DCP سائبر کرائم مس سنیہا مہرا IPS نے کیا. وہ عثمانیہ یونیورسٹی میں امریکی قونصل خانے کے اشتراک سے اردو صحافیوں کے ورکشاپ سے مخاطب تھیں. انہوں نے کہا کہ غلط اطلاعات یا جھوٹی خبروں کے نتیجے میں بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے. عوام کی معلومات کا انحصار صحافیوں کی فراہم کردہ اطلاعات پر ہے. مس سنیہا نے کہا کہ سوشل میڈیا پر نیوز پھیلانے والوں میں جواب دہی کے احساس کی کمی ہے. اگرچہ کہ سوشل میڈیا پر سچی جھوٹی خبریں پھیلانے کی آزادی ہے مگر اس کے مقابلے کی بھی حکمت عملی ہے. میڈیا لٹریسی اور تنقیدی جائزوں کی ضرورت ہے. مسٹر فرینکنسٹرام پبلک ڈپلومیسی آفیسر نے صحیح معلومات فراہم کرنے پر زور دیا. اس موقع پر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ پروفیسر K. اسٹیونسن، PCI ممبر M.A. ماجد، میڈیا ایڈوائزر امریکی قونصل خانہ عبدالباسط، چیف ٹرینر U. سدھاکر موجود تھے. آج کے لیے بس اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. خدا حافظ.